بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اس عورت نے ایک آواز سنی۔ کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد کی ایک محفل ہو رہی ہے۔ اس عورت کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا، بیٹی جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ بیٹی جاؤ، وضو کر کے آؤ، صاف کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں جائیں گے۔ بیٹی، میں نے سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے اولیاء اور صوفیاء وہاں آئیں گے۔ مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی، تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا، ہم بھی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ وہ خاتون بولی، دعوت نامہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر دربان نے کہا، خاتون تم کیوں آئی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا، ہم نے صدا سنی تھی، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہے، ہم سمجھے کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، تو ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سنیں گے۔ دربان نے کہا، یہ محفل عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی دعوت ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر یہ لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بڑے بڑے علماء آئے ہیں اور بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں۔ اس میلاد میں اگر تمہارے پاس دعوت نامہ ہے تو تم شرکت کر سکتی ہو، نہیں تو تمہیں اس محفل میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خاتون بولی، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے نا، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی یہاں آئے تھے، تو تم ہمیں اندر جانے کیوں نہیں دیتے؟ دربان نے کہا، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ماں بیٹی بہت ہی رنجیدہ ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہیں۔ راستے میں بیٹی ماں سے کہتی ہے، ماں ہمارے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم غریب لوگ ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں۔ ماں دیکھو، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ ماں بولی، بیٹی پریشان نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ بیٹی آؤ، ہم اپنے گھر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے سجائیں گے، کیسے منائیں گے؟ ماں بولی، بیٹی پریشان نہ ہو، ہم پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے صاف کپڑے پہن کر آقا کی میلاد منائیں گے۔
مجھے جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی اور تم سنتی رہنا، یہ ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر بیٹھی ہیں اور ماں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ساری رات بیت گئی تو ماں نے کہا بیٹی مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، بیٹی تو جا پانی بھر کے لے آ۔ بیٹی جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے اور واپس گھر آ جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی پریشان کیوں ہو؟ بیٹی نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں آؤ دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا ہمارے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، اور ہماری محفل میں کون آئے گا؟ بیٹی کہتی ہے نہیں ماں باہر آ کر تو دیکھو۔ ماں باہر آتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے باہر آئے ہیں اور چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیرانی میں پوچھتی ہے کہ سرکار آپ ہمارے کچے مکان میں ہماری محفل میں آئے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے، اور ہماری چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے ولی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہے۔ شیخ عبد القادر ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔